اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب شعر و سخن کو سمجھنے اور سننے والے موجود ہیں۔ ہمارے درمیان لکھنؤ یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہر دل عزیز شخصیت میرے بہت اچھے دوست سید غلام عباس رضوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ یہ ڈالی گنج سے صرف آج اس محفل کی محبت میں تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے مونو بھائی، محمد علی صاحب، راجو نیتا بھائی، شکیل بھائی، جناب معین صاحب، جناب کلام الدین صاحب، یہ تمام لوگ کافی دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں اور اب تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر شخصیات، وقت بہت ہو چکا ہے، گفتگو کی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ کم سے کم ایک دو مخالف بھی تو ہونے چاہیے، کم سے کم ایک دو مخالف بھی تو ہونے چاہیے۔ سب کو خوش رکھنے میں تم سب کے برے ہو جاؤ گے، سچ کو سمجھانے کی خاطر یہ دلیلیں، یہ جنون دیکھ لینا ایک دن تم چڑچڑے ہو جاؤ گے۔ جس کی غیبت کر رہے ہو تم سبھی سر جوڑ کر آیا تو تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ میں اب اس شخصیت کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں جو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اردو کے علم بردار بن کر سفر کرتے ہیں۔ 50 سے زائد ملکوں میں آپ نے اردو ادب کے شعر سخن کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ عام طور پر آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میدان کے لیے وہ شخص مثال ہے، اس میدان کے لیے وہ شخص مثال ہے، اس میدان کے لیے وہ شخص مثال ہے۔ مثالیں دینا بہت آسان ہے، مثال بننا بہت کٹھن ہے۔ آج کے ہمارے صدر مشاعرہ جناب پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب دنیا اردو کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ خطابت کا شہنشاہ وہ ہے، بلاغت کا شہنشاہ وہ ہے، فصاحت کا شہنشاہ وہ ہے، شعر و سخن کا شہنشاہ وہ ہے، لفظوں کا شہنشاہ وہ ہے، جملوں کا شہنشاہ وہ ہے، زبان و بیان کا شہنشاہ وہ ہے۔ لیکن ان تمام شہنشاہوں کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو آپ جناب پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب کو دیکھ سکتے ہیں۔ علم، حکمت، تدبر، دانائی، اخلاقیات، سماجیات، ادبیات، معاشرات، دینیات، مذہبیات اور ان جیسے تمام الفاظوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ کئی صدیوں تک یاد کی جانے والی شخصیت جناب پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب کی ہے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے صدارتی خطاب سے نوازیں اور جناب ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ صاحب کے بارے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار فرمائیں اور اپنے شعری کلام سے نوازیں۔ یقیناً ان کے سامنے نظامت کرنا میرے ابھی بھی پیر تھرا رہے ہیں، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ میرے لیے ایک فخریہ لمحہ ہے۔ وہ میرے استاد ہیں، میرے کرم فرما ہیں، میرے رہنما ہیں، میرے سرپرست ہیں۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ جب اتنی تمہید ہو گئی ہے تو آپ کھڑے ہو کر ایک اس بار استقبال کیجئے جناب پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب کا۔ عزیزم عاصم کاکوروی، بہترین نظامت آپ نے کی، شکریہ سر۔ راہوں میں محبت کے اجالے، دعاؤں کے اجالے رکھ دو، گلستاں آپ نئی نسلوں، ان کی راہوں میں دعاؤں کے اجالے کر دو، گلستاں آپ نئی نسلوں کے حوالے کر دو۔ تو مصرے جب تازہ ہوتے ہیں تو ترتیب بنانا مشکل ہوتی ہے۔ شکریہ اور سر۔ اب ایک میں کیا عرض کروں کہ صوفیوں کی سرزمین ہے یہ کاکوری، تو اگر کوئی اردو ادب میں درویش مزاج جس کی نثر میں اور جس کے قلم میں اگر کا دھواں، شمع کی لو، عنبر کی خوشبو، عود کی مہک، جذبوں کی رنگولی، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ کاکوروی۔ لکھنے والے ضرورت کے تحت لکھتے ہیں، بڑا پریشر ہوتا ہے ہم لوگوں کے اوپر، اس لیے لکھنا ہے، لیکن اور شاید اسی کو کیا کہا جائے کہ اسی کا نام ہے دانشوری زمانے میں کسی کا
ذہن کسی کی زبان لیے پھریے، واہ۔ لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ خود اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی لفظیات اور اپنے خیالات اپنے کاغذ پہ اکیرتے ہیں، جس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھی کتاب۔ میں اس وقت جو شخصیات ہیں میرے سامنے، خاص طریقے سے پروفیسر عمر کمال الدین اور پروفیسر شفیق اشرفی صاحب، میں ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ کی جو نثر ہم نے دیکھی تو اس کے لیے ایک شعر کہ صاحب ہو مرتضیٰ کو مبارک یہ اکتساب قلم، ہو مرتضیٰ کو مبارک یہ اکتساب قلم، ہر ایک سوال قلم بن گیا جواب قلم۔ واہ 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 سوال واہ قلم سر، پھر پڑھنا، پھر ہو پڑھنا۔ مرتضیٰ کو مبارک یہ اکتساب قلم، ہر ایک سوال قلم بن گیا جواب قلم۔ تو ان کی جو فکر ہے ان میں کہیں سے جولیدگی نہیں ہے، کہیں سے الجھاؤ نہیں ہے، اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اپنا ایک طرز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے، اور وہ جو سادگی، جو صوفیانہ سادگی ہے، جو درویشانہ اسلوب ہے، وہ ان کے ہاں ملتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کی 4 کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے کام ہیں تعلیم کے حوالے سے، تعلیم نسواں کے حوالے سے، ادارت کے حوالے سے، ان سب کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب کسی میں طاقت بھی نہیں ہے، لیکن ہاں صوفی ہمیشہ خاموش رہتا ہے، کبھی کبھی حال قال اور دھمال بھی ڈالتا ہے۔ تو آج کی یہ تقریب رونمائی انہوں نے گویا دھمال ڈال دیا، بہت کامیاب مشاعرہ ہوا، اس کے لیے زوردار تالیاں۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ صاحب کو کہ انہوں نے اپنے دم پہ اتنا کامیاب مشاعرہ کر لیا، ورنہ بہت سارے جو ذرے اشتراک کے دم پہ مشاعرے ہوا کرتے ہیں وہ سب اپنی جگہ۔ خیر بہت وقت کم ہے، میں ایک غزل سے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ استعارے آپ لوگ سمجھتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں حالات آج کے ہیں، لفظیات بہت پرانی نصابی ہیں۔ یہ پترکاؤں میں منٹو کے لیکھ آئے ہیں، آئے ہائے، یہ پترکاؤں میں منٹو کے لیکھ آئے ہیں، یہ پترکاؤں میں منٹو کے لیکھ آئے ہیں، پھر اپنی جیلوں میں کچھ ٹوبٹیک آئے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یہ پترکاؤں میں منٹو کے لیکھ آئے ہیں، پھر اپنی جیلوں میں کچھ ٹوبٹیک آئے ہیں۔ واہ یہ واہ واہ پترکاؤں واہ میں منٹو کے لیکھ آئے ہیں، پھر اپنی جیلوں میں کچھ ٹوبہ ٹیک آئے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے ڈرامے وہی لکھے جن میں، ہمیشہ ہم نے ڈرامے وہی لکھے جن میں نہ ڈائیلاگ نہ کردار فیک آئے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے ڈرامے وہی لکھے جن میں، ہمیشہ ہم نے ڈرامے وہی لکھے جن میں، ہمیشہ ہم نے ڈرامے وہی لکھے جن میں نہ ڈائیلاگ نہ کردار فیک آئے ہیں۔ خدائے میں بھی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، شریف یہاں جلوہ افروز ہے، تاج محل کی نگری سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ میرے غریب علاقے کا ہے۔ میں اس لیے وہ صاحب سجادہ کے قدموں میں یہ شعر رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، خدائے رحم و کرم، خدائے ابھی بارش میں جو کیفیت ہوگی میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، ہمیں ایک بانس پہ دیوار ٹیک آئے ہیں۔ واہ 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 واہ، خدائے رحم و کرم زندہ باد سر، واہ 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 واہ۔ خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، خدائے بہت شکریہ۔ خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، خدائے رحم و کرم گھر تیرے، واہ 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 واہ، خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، ہمیں ایک بانس پہ دیوار ٹیک آئے ہیں۔ خدائے رحم و کرم، اور یہ استعارہ آج کا بھی ہے۔ یہ جو ایک بانس ہے اگر اس کو آپ علامت لیں تو بہت بڑا درد ہے جو کل پرسوں کا میں پیش کر رہا ہوں۔ خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، ہمیں ایک بانس پہ دیوار ٹیک آئے ہیں۔ واہ 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 خدائے واہ رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے۔ ہم لوگ اس سے زیادہ استعاروں میں اور کچھ کہہ نہیں سکتے، اور شاعری وہ مجبوری کا کام ہے کہ جب کھلے لفظوں میں بات کرنا جرم ہو اور اس پہ الزامات کے ساتھ ساتھ یہ کہیے کہ صاحب جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہو تو پھر گفتگو علامتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، خدائے رحم و کرم گھر تیرے حوالے ہے، ہمیں ایک بانس پہ دیوار ٹیک آئے ہیں۔ اب یہ شعر تھوڑا سا کھل گیا ہے، پیش کر رہا ہوں کہ لگا کے آگ بجھانا ہے جن کی فطرت میں،
لگا کے آگ بجھانا ہے جن کی فطرت میں، ہیلو لگا کے آگ بجھانا ہے جن کی فطرت میں، وہ لوگ روٹیاں سب اپنی سیک آئے، واہ 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 واہ، کیا قوافی ہیں سر، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ بجھانا باد، ہے جن کی فطرت میں، واہ 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 لگا واہ، کے آگ بجھانا ہے جن کی فطرت آئے ہائے، واہ 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 لگا واہ کے واہ واہ آگ واہ واہ، بجھانا ہے جن کی فطرت میں، واہ 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 لگا واہ، کے آگ بجھانا ہے جن کی فطرت میں، لگا کے آگ بجھانا ہے جن کی فطرت میں، وہ لوگ روٹیاں سب اپنی سیک ہیں۔ میں سوچ رہا تھا 3-4 شعر، غزل تازہ ہے لیکن 1-2 اور شعر اس کے پیش کر دے رہا ہوں۔ وہ لوگ روٹیاں سب اپنی سیک آئے ہیں، لگا کے آگ بجھانا ہے جن کی فطرت میں، وہ لوگ روٹیاں سب اپنی سیک آئے ہیں، واہ 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 محبتوں واہ کی واہ، کہانی کا حال مت پوچھو، محبتوں کی کہانی کا حال مت کہانی پوچھو، کا حال مت پوچھو، سفر ہے ایک مگر موڑ انیک آئے ہیں، آئے ہائے، واہ 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 واہ، کیا قوافی ہیں سر، واہ 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 واہ، محبتوں کی کہانی کا واہ حال واہ 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 واہ، سفر ہے ایک مگر موڑ انیک آئے ہیں، سفر ہے ایک مگر موڑ انیک آئے ہیں، بہت عمدہ بلا سر، واہ سبب تو واہ واہ نہیں واہ، برتھ ڈے کی یہ دعوت، آئے ہائے، بلا سبب تو نہیں برتھ ڈے کی یہ دعوت، یہ سب وزیر ہیں جو لے کے کیک آئے ہیں، آئے ہائے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، بلا سبب تو نہیں برتھ ڈے کی یہ دعوت، بلا سبب تو نہیں برتھ ڈے کی یہ دعوت، بہت یہ سب اچھے، وزیر ہیں جو لے کے کیک آئے ہیں، بہت اچھے سر، واہ 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 بلا واہ واہ، سبب تو نہیں برتھ ڈے کی یہ دعوت، بلا سبب تو نہیں برتھ ڈے کی یہ دعوت، یہ سب وزیر ہیں جو لے کے کیک آئے ہیں، جوئے میں ہار گئے سب حویلیاں اپنی، جوئے میں ہار گئے سب حویلیاں اپنی، جوئے میں ہار گئے سب حویلیاں اپنی، امیر زادوں کی لت ہم بھی دیکھ آئے ہیں، آئے آئے، واہ 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 واہ، جوئے میں ہار گئے سب حویلیاں اپنی، واہ 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 جوئے واہ واہ میں واہ، ہار گئے سب حویلیاں اپنی، واہ جوئے میں ہار گئے سب حویلیاں اپنی، امیر زادوں کی لت ہم بھی دیکھ آئے ہیں، امیر زادوں کی لت ہم بھی دیکھ آئے ہیں، اب اس کے بہت بعد اچھے، تماشا ہی ختم ہے نیر، آئے اب ہائے، اس کے بعد تماشا ہی ختم ہے نیر، وہ آخری تھا ور ہم جو پھینک آئے ہیں، آئے ہائے، واہ 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 واہ، ہم جو پھینک آئے ہیں، واہ 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 واہ، تماشا ہی ختم ہے نیر، اب اس کے واہ 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 واہ، اس کے بعد تماشا ہی ختم ہے نیر، واہ 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 واہ، اب کیا اس کے بات ہے سر، بعد واہ واہ، تماشا ہی ختم ہے نیر، وہ آخری تھا ور جو ہم ہم جو پھینک پھینک آئے آئے ہیں۔ ہیں۔ بہت شکریہ، مشاعرہ بہت کامیاب سر ہوا۔ ابھی تشنگی باقی ہے سر، 2-3 شعر سر، ہاں؟ اچھا میں ایک غزل، اچھا تو ایک غزل ہے اتنی بڑی ہے کہ بہر ہے کہ اگر میں 3 شعر بھی پڑھوں تو وہ 3 غزلوں کے برابر ہو جائے گی، مگر تحت میں پڑھ رہا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، اسلم بھائی کی یہ کتاب ہے اور یہ عاصم ہے، تو تھوڑا کچھ تجربے دیکھیں۔ ہمارے دکھ کے آنگن میں تمہارے سکھ کے گلشن سے ہواؤں کا کوئی جھونکا بہت دن سے نہیں آیا۔ آئے ہائے، واہ 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 واہ، ہمارے دکھ کے آنگن میں تمہارے سکھ کے گلشن سے ہواؤں کا کوئی جھونکا بہت دن سے نہیں آیا، کہ ہوٹھوں پر کوئی ہچکی، کواڑوں میں کوئی چٹھی، مڈیروں پر کوئی کاغا بہت دن سے نہیں آیا۔ آئے ہائے، واہ 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 واہ، کواڑوں میں کوئی چٹھی، بہت مڈیروں پر اچھے سے، کوئی واہ کاغا بہت دن سے نہیں آیا۔ بہت اچھے اور سے، کووڈ میں واہ، جب ہم اپنے اچھے اچھے شاگردوں کو یاد کرتے تھے تو وہ صاحب وہ جو فاصلے کی دیواریں تھی، تو اس وقت کا شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت غپ شپ وہ کرتا ہے، سخن سے اس کا رشتہ ہے۔ بارو قادر کی شاگردوں کی بھی نظر ہو جانا چاہیے۔ بہت غپ شپ وہ کرتا ہے، سخن سے اس کا رشتہ ہے، وہ انسانوں کے پیکر میں کوئی ہنسمکھ فرشتہ ہے۔ بہت غپ شپ وہ کرتا ہے، سخن سے اس کا رشتہ ہے، وہ انسانوں کے پیکر میں کوئی ہنسمکھ فرشتہ ہے، مگر کیسی ملاقاتیں، کہاں وہ فون پر باتیں، کہ میسج بھی کوئی اس کا بہت دن سے نہیں آیا۔ واہ 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 واہ، مگر کیسی ملاقاتیں، کہاں وہ فون پر باتیں، کہ میسج بھی کوئی اس کا بہت دن سے نہیں آیا۔
اب یہ جو سحر البیان پڑھاتے ہیں اساتذہ میں پیش کر رہا ہوں، نجومی سلطنت والے سرے دیوان خاص آئیں، سب اپنے زائچے کھینچیں، بلا کیسے ٹلے سوچیں، محل کی چھت سے کچھ پریاں اڑا کر لے گئیں جس کو، وہ نازوں والا شہزادہ بہت دن سے نہیں آیا، واہ 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 واہ، بہت دن سے نہیں آیا، وہ جس کو ہم گزار آئے نہ جانے کیسا عالم تھا، عجب بے درد پروائی عجب بے درد موسم تھا، خبر کیا ہم کو گھر کیسا کیا ہم نے سفر کیسا، کہ رستے میں کوئی سایہ بہت دن سے نہیں آیا، واہ 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 کہ واہ واہ رستے میں واہ، کوئی سایہ خبر کیا بات ہے ہم کو سر، گھر واہ کیسا واہ واہ، کیا ہم نے سفر کیسا، کہ رستے میں کوئی سایہ بہت دن سے نہیں آیا۔ واہ واہ اب یہ واہ ایک واہ، ہے آپ حضرات، بڑا ادب عالیہ سے تعلق ہے، نہج البلاغہ ایک ادب ہے، اس سے کچھ استعارے اٹھائے ہیں۔ تیری صبحیں تیری شامیں تیرے دریا تیرے جھرنے تیرا سورج تیرے تارے بہت ہی خوبصورت ہیں، آئے ہائے، تیری واہ 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 صبحیں واہ تیری واہ، شامیں تیرے دریا تیرے جھرنے تیرا سورج تیرے تارے بہت ہی خوبصورت ہے، مگر کیا ہو گیا ہم کو کہ آنکھوں کے دریچے میں تیرا سپنا بھی ہے دنیا بہت دن سے نہیں آیا، واہ 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 مگر واہ کیا واہ، ہو گیا ہم کو کہ آنکھوں کے دریچے میں تیرا سپنا بھی ہے دنیا بہت دن سے نہیں آیا، تیرا سپنا بھی ہے دنیا بہت دن سے نہیں آیا، کسی نے حال بتلایا نہ مسلم کے یتیموں کا، نہ آئی قید خانوں سے خبر مختار ثقفی کی، آئے ہائے، واہ واہ کسی واہ نے واہ، حال بتلایا، یہ تلمیحات آپ دیکھیں، ایک شہر ہے کوفہ وہاں سے تلمیح اٹھائی ہے، کسی نے حال بتلایا نہ مسلم کے یتیموں کا، نہ آئی قید خانوں سے خبر مختار ثقفی کی، کوئی قاصد تو بتلاتا ہے کس کا اب میرا کوفہ، کوئی بھی خیریت نامہ بہت دن سے نہیں آیا، آئے ہائے، واہ 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 واہ، بہت دن سے نہیں آیا۔ اور اب یہ صوفیوں کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بستامی سے لے کے اور آگے تک، تو جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو کچھ اندھے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی بھوک کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ وہ جو آ کے روٹیاں دے جاتا تھا اپنا نام نہیں بتاتا تھا، وہ ہم کو نہیں ملا، میں پیش کر رہا ہوں۔ سبھی بے نور آنکھوں کو یہ جملہ یاد آتا ہے، سبھی بے نور آنکھوں کو یہ جملہ یاد آتا ہے کہ ایک مزدور کے پہلو میں ایک مزدور بیٹھا ہے، واہ کہ واہ ایک واہ واہ مزدور واہ، کے پہلو میں ایک مزدور بیٹھا ہے، ہم اندھے اب کہاں جائیں اسے آخر کہاں پائیں، وہ روٹی بانٹنے والا بہت دن سے نہیں آیا، واہ 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 واہ، ہم اندھے اب کہاں جائیں اسے آخر کہاں پائیں، وہ روٹی بانٹنے والا بہت دن سے اچھے، نہیں واہ آیا۔ واہ واہ واہ، سبھی بے نور آنکھوں کو یہ جملہ یاد آتا ہے کہ ایک مزدور کے پہلو میں ایک مزدور بیٹھا ہے، ہم اندھے اب کہاں جائیں اسے آخر کہاں پائیں، وہ روٹی بانٹنے والا بہت دن سے نہیں آیا، وہ پہلی بارشوں کی رت وہ پانی ہر طرف بہنا، یوں ہی بس گھومنا پھرنا یوں ہی بس بھیگتے رہنا، ہمیں سب یاد ہے نیر مگر کس سے کرے شکوہ، کہ ساون کا کوئی قطرہ بہت دن سے نہیں آیا، آئے ہائے،